السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 آدمی ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا۔ ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرما دیا اور آزمایا، اس طرح کہ صرف ہفتے والے دن ہی بہت زیادہ تعداد میں مچھلیاں آتی تھیں، جبکہ باقی عام دنوں میں بہت کم آتی تھی۔ جب شیطان نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ انسان کی شکل لے کر ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، سمندر میں سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن یہ مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن ان کو آسانی سے پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور ان لوگوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مچھلیاں نالیوں کے ذریعے جب حوض میں آئیں گی تو یہ بھی ان کا شکار ہی ہوگا۔ ان لوگوں نے ہفتے کے دن ہی شکار کر لیا جو ان کے لیے حرام تھا، لیکن اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو شیطانی چال کو سمجھتے ہوئے اس بات سے منع کر رہا تھا اور اس شکار سے باز رہا۔ دوسرے گروہ والے لوگ وہ تھے جو اس کو دل سے برا جان کر اس سے باز رہے، اور نہ ہی وہ کسی کو نصیحت کرتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ ایسی قوم کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہی نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہو۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات مان کر ہفتے کے دن نہ صرف شکار کیا بلکہ ان مچھلیوں کو کھایا اور فروخت بھی کیا۔ جب ان نافرمان لوگوں کو منع کرنے کے باوجود یہ لوگ باز نہ آئے تو وہ لوگ جو نصیحت نہ کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا، ہم ان گناہ گار لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، یہاں تک کہ ان سے تعلق الگ کر لیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے ایک دیوار بنا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے غضبناک ہو کر ان لوگوں پر لعنت فرمائی اور ان کو بددعا دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان لوگوں میں سے کوئی بھی شخص گھر سے باہر نہ نکلا۔ لہٰذا باقی لوگوں نے ان کو فکر کر کے دیکھنے کا سوچا، دیوار پر چڑھ گئے اور دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں بن گئے ہیں۔ یہ لوگ ان کی طرف کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور و کتار روتے تھے، لیکن ان لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ان بندر بن جانے والوں کو نہیں جانتا تھا۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اس دوران کچھ بھی نہ کھا پی سکے، لہٰذا بنا کھائے ہی یہ سب ہلاک ہو گئے، جبکہ شکار سے منع کرنے والا گروہ بالکل صحیح رہا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں کچھ اس طرح موجود ہے، اور بے شک تم کو ضرور معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح شیطان کی چال میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام کس قدر برا اور خطرناک ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی جس بد نصیب پر بددعا یا لعنت فرما دیں تو وہ کس طرح دنیا میں عذاب پاتا ہے اور دونوں جہاں میں ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دل میں خوف خدا کی لہر دوڑ جائے اور وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے کی بجائے سیدھا رستہ اختیار کریں اور دونوں جہاں میں راحت پائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔